بیوی کو کپڑوں کے بغیر دیکھنا، شوہر اور بیوی آپس میں کپڑے اتار کر بالکل برہنہ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بیوی کو کپڑوں کے بغیر دیکھنے کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے، جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس میں تم جس طرح چاہو آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ مجھ پر ثابت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ابھی تک ہمارے اسلامی فیملی کا حصہ نہیں بنے تو کچھ پل نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بیل کو دبا دیں۔ اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ پہلا، آپ دین اور اسلام کی باتوں سے جڑے رہیں گے، دوسرا آپ ہم سے جڑے رہیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوا کرتا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا نہایت ضروری ہے، مگر ہماری کثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، جو قرآن مجید میں کھل کر بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے بدن کو دیکھنا جائز ہے۔ شداوت امانت نہیں بلکہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا اخلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خدشہ ہے۔ اس طرح اس عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے۔ بالکل برہنہ یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا خدشہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کو تو بہت ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا مافیا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جسم پر جتنے بال سے پانی گزرتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عضو میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا مافیا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو شرعی تقاضا اور غسل کرنے کی ترغیب اسی لیے دی گئی کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو۔ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت طور اطوار سے اپنے پیار کے جادو سے جکڑے۔ دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کرے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کرے۔ کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے نہ رکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ
مقابلات کا خواہش مند ہو تو قطع نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنی طبیعت تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب خاوند بیوی کو اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے بلائے، اسے بیوی انکار کر دے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے لت پت، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی، اے امیر المؤمنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترواشے اور ناخن کاٹ کر۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو ایک دم ہکی بکی رہ گئی اور نہ پہچانے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے خود کو آراستہ پیواستہ رہو۔ ایسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سمری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمع یعنی صحبت کرنا جنت الفردوس کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے، اسی لیے کہ مقدر شرعی تقاضا کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل میں جو خوشی کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے گا۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے سطر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے، کہ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور انسان بھولے پن کا مریض ہوتا ہے، لہٰذا اکٹھے غسل کریں تو بہتر ہے کہ سطر ڈھانپ لیں تاکہ اس پہ دوسرے کی نظر نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں غسل کر سکتے ہیں مگر دونوں کے سطر ڈھکے ہوں تو بہتر ہے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت غسل کرنا مرکوز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔